خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام، اور ہم خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جس نے فضل دیا کہ ہم ہر روز اکٹھے ہو کر خدا کے کلام کی باتیں سیکھیں، اور جب ان دنوں میں خدا کے ظلم خاکساری بھی کر رہے ہیں اور گریہ زاری بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ ہر روز ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ روحانی مشق ہے، کس طرح سے ہم روحانی طور پر نشوونما پاتے ہیں، کس طرح سے ہم روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہوتا جاتا ہے یا دھلتے جاتے ہیں یا ہم ان پر غالب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے چند باتیں آج اور بھی سیکھیں گے۔ یونا یہ انبیاء اصغر میں سے ہے، یونا کا صحیفہ ہے، پرانے عہد نامہ میں صفحہ نمبر 868 پر یونا کا صحیفہ اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے یہاں پر، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ عزیزو، یہاں پر خدا یونا کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کر جو بڑا شہر نینوا ہے اس کے لوگوں کے گناہ کے خلاف منادی کرے۔ اور یہ ایک ایسا زبردست شہر ہے جیسے ہمارے ہاں کراچی ہے، گوادر ہے، جو سمندر کے ساتھ جڑے ہوئے شہر ہے، اور سمندر کے ساتھ جڑا ہوا شہر ہونے کے سبب سے یہاں پر تجارت بہت اچھی ہوتی تھی، اور سمندری راستہ تھا، بڑے بحری بیڑے بھی یہاں آتے تھے، اور یہاں پر دنیا کے لوگ جو ہیں کاروبار کے حساب کتاب کے ساتھ یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ اور جب یہ دنیا کے ساتھ جڑا ہوا شہر تھا تو برائی بھی اتنی ہی زیادہ اس شہر کے اندر تھی، کیونکہ مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے اور وہ یہاں پر انجوائے بھی کرتے تھے، اور پھر وہاں پر ہر طرح کا نشہ، ہر طرح کی جسم فروشی، ہر طرح کا جوا اور بے شمار طرح کے اور معاملات یہاں تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسرائیلی نہیں تھے، اور نینوا جو ہے یہاں کے کا جو بادشاہ ہے یہ اسرائیل کے ساتھ بھی جنگ میں رہا، اور یہاں کے لوگ بھی اسرائیل کے لوگوں سے نفرت ہی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ لیکن یونا کا وہاں نہ جانے کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خدا کیوں ایسی قوم کو بچانا چاہتا ہے جو خدا کے لوگوں کے ساتھ ہی لڑتی تھی۔ اگر وہ اب ہلاک ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسرائیل کا نبی جا کر وہاں پر یہ منادی کرے گا تو وہاں کے لوگ تو خدا پر ایمان بھی نہیں لاتے یا رکھتے، اور وہ لوگ کیا کریں گے، وہ الٹا مجھے ہی ماریں گے، وہ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو میری جان کو بھی اس صورت میں خطرہ ہے۔ اور پھر تیسری اہم بات، خدا کے کلام میں خدا نے خود یہ بات سکھائی کہ اگر کوئی نبی جو ہے وہ نبوت کرتا ہے، یعنی وہ خدا کے کلام کو خدا کا نام لے کر بیان کرتا ہے، نبوت کرتا ہے کہ خدا نے جو بات اس کی معرفت فرمائی ہے اور وہ کہتا ہے، اور پھر وہ نبوت پوری نہیں ہوتی،
تو پھر وہ نبی جو ہے اس کو ضرور سنسار کر دینا چاہیے، کیونکہ اس نے جھوٹی نبوت کی خدا کا نام لے کر۔ اور یرمیہ نے بھی اس کے بارے میں بہت دفعہ کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ اگر نبی جو ہیں وہ میرا نام لے کر جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں، وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں۔ حزقیل بھی اس بات کے بارے میں بیان کرتا رہا، جھوٹے چرواہوں، جھوٹے نبیوں کے بارے میں وہ بات کرتا رہا۔ تو یونا کیونکہ خدا کا سچا نبی ہے، وہ اس بات کو، ساری باتوں کو سوچ رہا تھا کہ ایک تو وہ اسرائیل کے خلاف ہے، وہاں کے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر اگر میں جا کر وہاں منادی کروں گا وہ مجھے ماریں گے، اور اگر میں وہاں جا کر کہہ دوں گا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر میں کہہ دوں گا جا کے خدا کا نام لے کر منادی کر دوں گا، اور اگر خدا نے وہ بات پوری نہ کی تو پھر بھی میرے خلاف ہی ساری بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں یونا کے سامنے تھی۔ اس نے خدا کے احکام کو سنا لیا، لیکن پھر اس علاقے میں نہیں گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے سمندر میں طوفان بھیجا اور جہاز کو خطرہ لاحق ہوا، اور پھر وہاں کے لوگوں نے جو جہاز کے اندر تھے اناج اجناس چیزیں سمندر میں پھینکی کہ شاید جہاز ہلکا ہو جائے، اور جو وہ آگے بڑھ رہے تھے تغیانی بڑھ رہی تھی، ہوا تیز تھی، مخالف تھی، اور سب کی جانیں بڑے خطرے میں تھی۔ سب پھر کوڑا ڈال رہے تھے کہ ہم میں سے کون ہے جس کے سبب سے یہ سب ہے، اور یہ یونا پیچھے جا کر سویا ہوا تھا، اسے پتا تھا کیا تو میں نے سارا کچھ ہے۔ اور پھر اس کو اٹھایا گیا، اس نے پھر اپنی ساری سٹوری سنائی کہ اصل میں یہ ہے، پھر اس کو باندھ کر ڈال دیا گیا۔ اب یہاں پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کو سمندر میں پھینکا گیا، مچھلی نے اس کو جو ہے نگل لیا۔ اب یسوع نے اس پورے واقعے کو نشان کے طور پر اپنی مصلوبیت اور جی اٹھنے کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ کتنا زبردست ہے! یسوع نے بہت کم لوگوں کو اپنی اس مصلوبیت نجات کے پروگرام کے اندر ایڈ کیا، اس میں یونا بھی ایڈ ہوا۔ اور یسوع نے کہا کہ اس زمانہ کے جو بے دین لوگ ہیں یہ نشان چاہتے ہیں کہ کوئی نشان ہو، لیکن یونا کے نشان کے سوا ان کو کوئی دوسرا نشان نہیں دیا جائے گا۔ نشان کیا ہے؟ جیسے یونا 3 دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح سے جو ابن آدم ہے وہ بھی زمین کے نیچے رہے گا یا قبر میں رہے گا، اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ کیسے ریلیٹڈ کیا؟ یعنی یونا کے اس واقعے میں، اس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے میں، 3 دن اور رات اس میں رہنے میں، اس میں یسوع کی مصلوبیت، اس کا نجات کا پروگرام، اس کا مر کر جی اٹھنا جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اس بات کو اور بھی جگہوں پر جہاں پر لوگوں نے توبہ کرنے کے بارے میں سوچا یا توبہ کی، تو وہاں پر بھی چند باتوں میں وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم متی کے انجیل اس کا 11واں باب پڑھتے ہیں تو 20 آیت میں لکھا کہ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ یسوع ان لوگوں کو، ان شہروں کو ملامت کر رہا تھا جنہوں نے کیا نہ کی تھی؟ توبہ نہ کی تھی۔ اب ہم اس طرف بھی آئیں گے۔ یسوع ملامت کن کو کر رہا ہے جی؟ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیتسیدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ وہ لوگ مبارک ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کا کلام ان کو پہنچتا ہے اور وہ مان لیتے ہیں کہ مجھ میں گناہ ہے۔ تو یہاں پر افسوس خرازین پر، لیکن سور اور سیدا کی تعریف ہوئی کہ اگر ان کے درمیان یہ بڑے معجزے ہوتے تو وہ کب کے ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ کر کیا کر لیتے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ ایک اور بات بھی لکھی ہے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کا دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔
اور اے کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ سخت دل ہیں، ہٹی دل ہیں، ان کا دل جو ہے وہ لوہے کے ساتھ داغا گیا ہے، اور ان کے گناہ جو ہیں وہ ہیرے کی نوک سے لکھے گئے ہیں۔ وہ اتنے سخت دل ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ روزہ توبہ کی علامت ہے، جہاں پر ہمارا دل تیار ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر واویلا کریں، روئیں اور آنسو بہائیں اور خداوند کے سامنے گریہ زاری اور ماتم کریں۔ تو روزہ جو ہے یہ توبہ کی علامت ہے، اس لیے روزہ رکھتے ہوئے اداسی بھی آ جاتی ہے، آنسو بھی بہتے ہیں۔ تو مبارک حالی نینوا کے لوگوں کے لیے تب آئی۔ یہاں پر خدا افسوس کر رہے ہیں نا جنہوں نے توبہ نہیں کی، پیغام پہنچا، کلام پہنچا، اور یہاں پر سدوم اور عمورہ کی بھی بات کی گئی ہے، حالانکہ وہاں پر ان کے گناہوں، ان کی شرارت کے سبب سے وہ آگ اور گندک ان پر نازل ہوئی۔ لیکن یہاں پر یسوع کہہ رہا ہے کہ جب عدالت ہوگی، آسمان کی بادشاہی میں سب لوگ حاضر ہوں گے، تو تب سدوم اور عمورہ کا حال تیرے حال سے زیادہ بہتر ہوگا، وہ سننے کے لائق بھی ہوگا۔ لیکن جو معجزے تجھ میں ہوئے، کیونکہ خدا سے ہم معجزے چاہ رہے ہوتے ہیں، سن شفا بھی دے دے، برکت بھی دے دے، پیسے بھی دے دے، سب کچھ دے دے، لیکن اسی توبہ نہیں کرنی۔ بہت دفعہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایک اور جگہ بھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا اس بات کے بارے میں اور افسوس بھی کرتا ہے۔ مکاشفہ 2 باب اور اس کی 20 آیت میں یوں لکھا ہے، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے ہاں جی، کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جی جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے جی، اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ جی، میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ آج بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، یہ جو روزہ آپ رکھتے ہیں اس میں مہلت ہے۔ کلام کہتا ہے کہ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، لیکن وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتے۔ جب ہم رومیو خط پڑھتے ہیں تو وہاں پر 2 باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی جو مہربانی ہے وہ تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ 2 باب اس کی 4 آیت میں، یہاں تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دل کی سختی میں قائم ہیں یا خداوند کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو پھر مچھلی کو حکم دیا گیا کہ یونا کو خشکی پر اگل دے۔ پھر 3 باب شروع ہوتا ہے، اس میں پھر ہم آئے ہیں جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ پھر یہ 3 دن کی مسافت تھی اور یونا جلدی جلدی سے ڈرتا بھی تھا، اپنی جان بھی بچانا چاہ رہا تھا، لوگ بھی کچھ کہے نا، علاقہ بھی غیر ہے، لوگ بھی غیر ہیں، دشمن ملک ہے، اور پھر 1 دن کی راہ چلا اور بھاگ کر اس نے جلدی جلدی منادی کی 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ بس جب یہ بات وہاں کے لوگوں نے سنی، 5 آیت میں بڑا زبردست ہے، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی۔ آپ غور کریں، حالانکہ یہ اسرائیلی نہیں ہے، لیکن کیا ہوا جب یہ پتہ چلا کہ ہماری شرارت، ہمارے گناہ خدا تک پہنچے ہیں اور اسرائیل کا نبی آ کر یہاں پر منادی کر رہا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے اندر تبدیلی کیا ہے؟ پہلے نمبر پر خدا پر ایمان لائے، اور پھر تو روزہ کی منادی خود ہی کی ہے، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، سب امیر غریب سب نے ٹاٹ اوڑ دیا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ بھی اپنے تخت پاس سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ادکار دولت کے فرمان سے نینوا میں اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان غلہ یا رما کچھ نہ چکھے، نہ کھائے پیے، لیکن انسان
اور حیوان ٹار سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں. خدا کے حضور کیا کریں؟ گریہ زاری کریں. اور اگلا عملی کام بھی دیا گیا ساتھ، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے. کنفرم کر رہے ہیں کہ خدا اب ہم پر کیا کر دے؟ رحم کر دے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم اپنے گناہوں پر پچھتا سکتے ہیں. پطرس رسول نے جب منادی کی تو اس نے کہا کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح سے خدا کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئے. یسوع نے جب منادی کرنا شروع کیا، آغاز کیا، تو یہ الفاظ تھے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب منادی کا آغاز کیا تو اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور پھر رسولوں کے اعمال کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے، لکھا ہے 17ویں باب کی 30 آیت میں کہ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جس میں وہ عدالت کرے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر کچھ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا. ایک دن ہم نے عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اس دن ہمارا حال بیان کیا جائے گا، کتابیں کھولی جائیں گی، جیسا کتابوں میں لکھا ہوگا انصاف کیا جائے گا. مبارک ہے یونا کی منادی جس کو سن کر نینوے کے لوگوں نے توبہ کر دی. افسوس ان لوگوں پر جو آج کلام سنتے ہیں، منادی سنتے ہیں، پر اپنے گناہوں میں قائم رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے. اور جو توبہ نہیں کرنا چاہتے خدا مہلت دیتا ہے وہ توبہ کریں. لیکن کچھ لوگ سخت دل ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کے، اپنی خواہش کے غلام ہوتے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے. لیکن توبہ جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف مائل کرتی ہے، ہم اپنا دل خدا کے سامنے ڈھیل دیں. اور جب ایسا ہوا تو پھر خدا نے کیا کیا؟ 10ویں آیت میں لکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. خدا بچا بھی لیتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنا دل اس کے سامنے ڈھیل دیں. اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم دے یا دنیا کو ہلاک کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے، مقصد پائے، زندگی پائے. اگر آپ توبہ کریں گے آپ زندگی میں داخل ہوں گے. اگر آپ سخت دل رہیں گے آپ موت کے اندر ہیں. گناہ آپ کی زندگی پر راج کرتا ہے، آپ تباہی کے اندر ہیں. کلام کہتا ہے جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس پر کوئی سزا کا حکم نہیں، لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لایا. نینوے کے لوگ ایمان لائے، بری روش سے باز آئے، وہ بچ گئے. آپ بھی بچ سکتے ہیں، ہم سب بچ سکتے ہیں اگر ہم خدا کے حضور میں توبہ کریں، گریہ زاری کریں جیسے نینوے کے لوگوں نے کی اور روزہ رکھ کر خدا کے سامنے آئے. خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں، آئیے سب دعا کریں. شکر گزار.